زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ دیکھیں، میں نے یہ پہلے جمعے کے بیان میں اس کی تفصیل بیان کی تھی. یہاں تھوڑی سی بتا دیتا ہوں، پھر بھی جو ساتھی بالکل آخر میں تشریف لاتے ہیں اور وہ بیان نہیں سنتے تو ان کی طرف سے تقریباً یہ ایسے سوال آتے ہیں. خیر وہ ناراض نہ ہوں، بالکل آپ سوال بھیجیں تو بالکل جواب اس کا ملے گا، لیکن وہ تفصیل جو جمعے میں ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک ایک چیز کو لے کے اس کی تفصیل کی جاتی ہے، تو اس کو سننا بہتر ہے. اور جمعے میں میری یہ درخواست ہے تمام حضرات سے کہ جمعے میں آپ ذرا جلدی تشریف لائیں کریں، جو بھی مسجد ہو، جس میں مسجد ہو وہاں پہ، تاکہ آپ جو ہے اسلامی احکامات اور آداب سیکھ سکیں. بہرحال جس مسلمان آدمی کے پاس اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد نصاب کے برابر سونا یعنی کہ 7.5 تولے، چاندی 52.5 تولے، مال یعنی کہ نقدی پیسہ، ٹھیک ہے، اور مال تجارت، یہ 4 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت، یہ اس مقدار میں نہ ہو کہ وہ نصاب تک پہنچ سکتا ہو، اس مقدار میں نہیں ہے، کم ہیں، تھوڑے ہیں، لیکن وہ نصاب کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس سے نصاب نہیں. ان 4 کو ملا کے نصاب نہیں بنتا یا ایک پورا نہیں ہے تو وہ مطلب صاحب نصاب نہیں ہے. ضرورت اصلیہ کیا ہے، یہ ذرا تھوڑی سی تفصیل اس کی بھی کر دیتا ہوں. دیکھیں، ضرورت اصلیہ کے اندر مکان ہے، استعمال کے برتن ہیں، کپڑے ہیں، فریج ہے، واشنگ مشین ہے، سلائی مشین ہے، آج کل کے دور میں موبائل ہے، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں. یہ چیزوں پہ اس کی مالیت میں شمار نہیں ہوں گے. ہاں، نقدی رقم رکھی ہوئی ہے، تجارت میں کچھ پیسہ لگایا ہوا ہے، سونا رکھا ہوا ہے، چاندی، تو وہ جو ہے وہ شمار ہوں گے. اگر ان کو شمار کرنے کے بعد یہ نصاب تک مقدار پہنچتی ہے تو یہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے. اور اگر یہ نصاب کے مطابق نہیں پہنچی تو ہر سال نصاب تبدیل ہوتا ہے، اس کی کچھ رقم بڑھ جاتی ہے، تو نصاب کے مطابق اگر 52.5 تولے چاندی کے مطابق نہیں ہے، رقم بڑھتی جاتی ہے، یہ نصاب نہیں بڑھتا جاتا، ٹھیک ہے. کچھ ساتھیوں کے چہرے بدل گئے کہ ہم سب کیا کہہ رہے ہیں. تو نصاب کی تبدیلی رقم میں آتی ہے، نصاب ویسے مقرر ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس ضرورت اصلیہ کے علاوہ اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ صاحب نصاب کے مطابق بنتا ہے تو پھر اس پہ اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوگا. اور اگر نہیں ہے، اس کے پاس کم ہے